اللہ کے نبی ان یہودیوں کے جتنے بالغ لوگ ہیں لڑنے کے قابل ہیں سب کی گردنیں اتار کر اللہ رب العالمین کی زمین کو ان فتنہ پرور لوگوں سے ان شر پسند لوگوں سے انسانیت کے دشمن ان کرندوں سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا جائے. کوئی بھی ان کو نہ ان میں سے کوئی جوان کوئی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا یہودی وہ نہ چھوڑا جائے اللہ کی زمین پر. مدینے میں کسی کو رہنے کا زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے. ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو غلام بنا دیا. جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کا کیا تھا ان کے فتنہ فساد کا کیا تھا ان کی شرانگیزی کا کیا تھا آج بھی وہی علاج ہے ان کا اور قیامت تک وہی علاج ہے. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں تھا کہ ایک بشر کو انسان کو سجدہ کرتا جس کو تو نے بدبودار گارے سے اس کی خشک ہونے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا تو نکل جا اس سے یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تیرے اوپر لعنت ہے قیامت کے دن تک. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یقیناً تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے معلوم وقت کے دن تک. اس نے کہا اے رب جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ضرور بضرور زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور میں ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ مجھ پر سیدھا راستہ ہے یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ مگر جس نے تیری پیروی کی گمراہ ہونے والوں میں سے. اور یقیناً جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہوگا.
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اپنے ایک بہت بڑے دشمن کے متعلق چند باتیں سنی تھی کہ وہ دشمن کتنا خطرناک ہے۔ اس دشمن نے اپنا مشن کیا بنایا ہوا ہے اور وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب میں اس دشمن کی دشمنی کو کتنا کھول کر واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے باوجود انسان کس کثرت سے وہ اس دشمن کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر۔ اس حوالے سے چند آیات آپ نے سنی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ یہ دشمن جو بھی بندہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، ابلیس کو، شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ وہ ہر صورت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو بندہ اپنے خالق و مالک کے احکامات کو اپنائے گا زندگی میں، ان احکامات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے، کھلے دل اور کھلے سینے سے تسلیم کرے گا، مانے گا، اس کے مطابق چلے گا، وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ اور میرا مشن ان کو سب کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جانا ہے۔ تو وہ ہر راستہ، ہر طریقہ اختیار کرتا ہے، جس راستے کے ذریعے اور جس طریقے کے ذریعے بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت پر لگا دے، وہ کوئی بھی ایسا راستہ جو اس کے لیے ممکن ہے اس کو چھوڑنے کے لیے، اس سے ہٹنے کے لیے، اس کے ذریعے بندوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے
اس کے لیے ممکن ہے، وہ اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کافر بنا دے. یہ مسلمان نہ رہے، کفر پر ہی اس کو موت آ جائے. اگر یہ اسلام کو پڑھنا بھی چاہتا ہے، اسلام کو سیکھنا بھی چاہتا ہے، تو اس طرف پلٹے ہی نہ. اور اگر پلٹ آیا ہے تو یہ اسلام پر قائم نہ رہے، اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کافر بن جائے. وہ انسان کے پاس آتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ من خلق السماء، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ جو اتنی بڑی مخلوق ہے اور بغیر ستونوں کے یہ اوپر نظر آ رہی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ یہ شیطان کافر بنانے کے لیے بندے کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، پیدا کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا تو یہ آسمان کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتا یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ بندہ کہتا ہے زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے. پھر کہتا ہے یہ ساری مخلوقات جو زمین پر نظر آ رہی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ ایک ایک چیز کر کے نا سوال اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے، بندے سے جواب لیتا رہتا ہے. آخر کار وہ یہ سوال کر دیتا ہے بندے کو، جب وہ اس راہ پر چلا لیتا ہے نا سوالوں کے جواب کی راہ پر، تو کہتا ہے من خلق ربک. یہ تو تیرا جواب ٹھیک ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ درختوں پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتا کہ تیرے رب کو، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اصل میں وہ سارے سوالات اس سوال تک پہنچنے کے لیے کرنا چاہتا تھا، اس کے باقی مقصد نہیں، مقصد یہ سوال کرنا تھا. اب جس کا رویہ اور جس کی عادت بن چکی ہے اس کے ہر سوال کا جواب دینا، وہ اس سوال کا جواب بھی سوچنا شروع کر دے گا. جب سوال کا جواب سوچنا شروع کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ پروردگار کا انکار کر بیٹھے گا، کافر ہو جائے گا. اس لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دے، یہاں تک تمہیں کھینچ کر لے آئے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، تو فوری طور پر اس خیال کو، اس سوال کو اپنے ذہن سے جھٹک دو. اس سوال کے جواب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سوال کے جواب کے پیچھے نہ پڑو، اس کا جواب سوچنا شروع نہ کر دو. فوری طور پر جب یہ سوال پیدا ہو اپنے دماغ سے جھٹک دو، پھینک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ شیطان اگر تم اس سوال کے جواب کے پیچھے پڑ گئے، اس کو سوچنا شروع کر دیا، تو شیطان کامیاب ہو جائے گا تمہیں کافر بنانے میں. بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، پروردگار کو نہیں مانتے. وہ تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے. بے شمار لوگوں کو لگا چکا ہے اپنے پیچھے، اور بے شمار دنیا میں اس وقت سائنس اور ترقی یافتہ دور میں اللہ کی قسم پڑھے لکھے لوگ، جماعتوں کی جماعتیں موجود ہیں جو شیطان کو اپنا رہبر رہنما وہ تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شیطان کے پیروکار ہیں.
ہم شیطان کے پیروکار ہیں، فخر کرتے ہیں اس پر، اعلانیہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، پروردگار کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں رب العالمین کا۔ وہ باقیوں سے بھی، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، اگرچہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، ان سے بھی وہ یہی جواب لے کر ان شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے اس کے پیچھے چلنے والے لوگ، ان میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ خالق کون ہے، تو نتیجہ کفر نکل آئے گا۔ اور جب بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ بندے سے بری ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ یہ منافقین کی مثال سورہ حشر میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ منافقین کی مثال جنہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو اکسایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد توڑنے کے لیے، معاہدہ توڑنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا اتنے بڑے لشکر آ گئے مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، عزت سے رہو گے مدینے میں، ابھی تمہارا معاہدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو توڑ ڈالو۔ منافقوں کے کہنے پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا، اندر سے بغاوت کر دی، باہر سے مشرکین مکہ اور سارے عرب کے قبائل مدینے پر حملہ آور ہیں، اندر سے یہ بنو قریظہ کے یہودی حملہ آور ہو گئے۔ پروردگار نے یہ پوری تفصیل سورہ حشر کے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمائی ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ تو کمثل الشیطان ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ شیطان کی مثال۔ جب بندہ کافر ہو جاتا ہے قال انی بریء منک، پھر کہتا ہے میں بری ہو گیا ہوں، میرا تیرے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اپنا مشن پورا کر دیا، تجھے صراط مستقیم سے اتار کر جہنم کی راہ پر چلا دیا، کافر بنا دیا، میں نے جو قسمیں اٹھائی تھی رب کے سامنے میں نے اپنی ان قسموں کو پورا کر کے دکھا دیا، اب میں تجھ سے بری ہوں۔ انہوں نے بھی، منافقین نے بھی یہودیوں کو اکسایا اور پھر پیچھے ہٹ کر یہودیوں کے عہد کی خلاف ورزی کا جو نتیجہ نکلا تماشائی بن کے پھر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے یہودیوں کے اس عہد کے توڑنے کی بنا پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی، فیصل انہوں نے خود چنا تھا سعد رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی ان یہودیوں کے جتنے بالغ لوگ ہیں لڑنے کے قابل ہیں سب کی گردنیں اتار کر اللہ رب العالمین کی زمین کو ان فتنہ پرور لوگوں سے، ان شر پسند لوگوں سے، انسانیت کے دشمن ان کرندوں سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا جائے۔ کوئی بھی ان کو نہ، ان میں سے کوئی جوان، کوئی بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا یہودی وہ نہ چھوڑا جائے اللہ کی زمین پر، مدینے میں کسی کو رہنے کا، زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر کہا، سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر رب العالمین کا فیصلہ تھا ان کے بارے میں، تیرا وہی فیصلہ ہے۔ روایات کے مطابق
بنو قریظہ کے 800 یہودی ان کو لایا گیا، سب کی گردنیں کاٹی گئی اور خندقیں کھود کر، گڑھے کھود کر ان نجسوں اور پلیتوں کو ان گڑھوں کے اندر ڈال کر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ 800 یہودی کے سر اڑائے مدینہ طیبہ میں امام الانبیاء کے سامنے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے۔ یہ ان کی غداری، ان کے دجل، ان کے فتنہ فساد، ان کی شر انگیزی کی سزا اللہ کے نبی نے انہیں دی، اللہ کے حکم سے دی۔ آسمانوں والے رب کا حکم تھا، اللہ نے یہ فیصلہ ڈالا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہودی جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے یہودیوں کا کیا تھا، ان کے فتنہ فساد کا کیا تھا، ان کی شر انگیزی کا کیا تھا، آج بھی وہی علاج ہے ان کا اور قیامت تک وہی علاج ہے۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی دنیا میں انسانوں کے امن اور سلامتی سے رہنے کو برداشت اور گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہر فساد، ہر جھگڑا، ہر فتنہ، ہر شر، ہر خباثت جو دنیا میں انسانوں کے معاشرے میں موجود ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لو، ہر فتنے کے پیچھے، ہر شر کے پیچھے، قسم اللہ کی، ہر فساد کے پیچھے، ہر خباثت کے پیچھے آج بھی دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہودی ملیں گے، یہودی ملیں گے۔ آپ ذرا غور تو کرو، جن کے دلوں میں پروردگار نے آغاز سے، ابتدا سے ان بدبختوں کے دلوں میں کبھی ہمدردی، کبھی رحم، اللہ کی قسم تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ اپنے سگے بھائی، پڑھ لو سورہ یوسف، اپنے سگے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنے کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے ان یہودیوں نے کیا کیا؟ کیا کیا بھائیوں نے؟ وہی سے یہ یہودی چلے آ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنی اسرائیل یہ یہودی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں دنیا میں۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضی یخل لکم وجہ ابیکم ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ باپ جو ہے نا وہ یہ زیادتی کر رہا ہے کہ اپنے گبرو جوان 11 بیٹوں کی بجائے 10 بیٹوں کی بجائے زیادہ محبت یوسف سے کرتا ہے، اس یوسف کو قتل کر ڈالو۔ سگے بھائی کو کہتے مشورہ کر رہے ہیں قتل کر دو، جان چھڑاؤ اس کو قتل کر کے۔ ان بدبختوں کے نزدیک، اللہ کی قسم، جن کے نزدیک اپنے سگے بھائی کو قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ دنیا میں انسانوں کو قتل کرنے سے دریغ کریں گے کبھی؟ ان سے آپ توقع رکھو گے کہ وہ خون خرابے سے، قتل و غارت سے، اس درندگی سے کبھی پیچھے ہٹے؟ ممکن نہیں۔ ان کی شرست میں، ان کی فطرت میں یہ چیز شیطان نے اول دل سے ڈالی ہوئی ہے، اور وہی اپنی شرست، وہی اپنی فطرت، وہی اپنی خباثت آج اس کا اظہار وہ نہتے بے گناہ معصوم مسلمانوں پر فلسطین کے اندر کر رہے ہیں۔ اور ساری دنیا میں امن کے ٹھیکیدار، امن کے دائی، امن کے علمبردار، حقوق
انسانی کے نام لینے والے اللہ کی قسم منافقین، سارے منافقین وہ خوش ہو رہے ہیں اس عمل پر، خوش ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں بچے ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے ان پر بمباریاں کر کے، سینکڑوں بے گناہ مسلمان عورتیں ان کو کاٹ دیا گیا، سینکڑوں مسلمان مرد قتل کر دیے گئے۔ کوئی UN اور اس طرح کے دوسرے منافق ادارے، قسم اللہ کی کسی کو انسانی حقوق کی کوئی فکر نہیں، کسی کو انسانی حقوق کی کوئی فکر نہیں کہ انسانی حقوق دنیا میں پامال ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو ان کے آباء و اجداد کی بستیوں سے ہجرتیں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے مفسد، دنیا میں سب سے بڑے خون خرابے کے علمبردار، دنیا میں سب سے بڑے امن اور سلامتی کے تہس نہس کرنے کا اگر رکھنے والے یہودی ساری دنیا سے اکٹھے کر کے ان کو فلسطین کے اندر لا کر ان کی ناجائز حکومت وہ قائم کروائی جا رہی ہے۔ یہ حقوق انسان کے نام لینے والے یہ سب گونگے شیطان، یہ ان کا دوہرا معیار اللہ کی قسم ہر بندے کے سامنے۔ اور ہم 57-60 مسلمان حکومتیں بیانوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہڑتالوں کے سوا ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہڑتالیں کر کے اپنا نقصان کر کے اپنا منہ کالا کر کے اپنا کاروبار تباہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر ہم کہتے ہیں لو بھائی ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا، اپنا منہ کالا کر لیا ہم نے۔ کیا ہے مسلمانوں کے پاس اس کے سوا؟ قراردادوں کے سوا اپنے ہی ملکوں میں بیٹھ کر اپنا ہی وقت ضائع کر کے قراردادیں پڑھتی ہیں، پیش کرتی ہیں، سناتی ہیں۔ کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا؟ نتیجہ کیا ہے؟ فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ جن کی فطرت یہ ہے کہ جو اپنے باپ نبی کو معاف نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ نبی کو معاف نہیں کیا، کہا انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ یہ تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے، ہمیں چھوڑ کر ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے ہم پر، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو معاف نہیں کیا، اپنے سگے باپ کو معاف نہیں کیا، وہ دنیا میں کسی اور انسان پر رحم کریں گے کبھی؟ ان کے نزدیک تمہاری قراردادیں، تمہاری ہڑتالیں، تمہارے بیانات کیا حیثیت رکھتے ہیں ان کے نزدیک؟ علاج اس ظلم و ستم کا یہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، جو علاج 1.5 ارب مسلمان سمجھے اور سوچے بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی یہ علاج نہیں۔ اس علاج سے یہ 1.5 ارب مسلمان رب العالمین کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکیں گے، رب کے ہاں کیا جواب دیں گے اس وقت جب تک یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے جسم کو گوشت کے لوتھڑوں میں چیتڑوں میں اڑا دیا ان درندوں نے، وہ رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہمارا قصور کیا تھا دنیا میں؟ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں نے یہ سلوک کیوں کیے؟ اور جب کرنے والے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے تو ہمارے بھائی، ہمارے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے نبی کے امتی، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ 1.5 ارب مسلمان، وہ 57 حکومتیں، ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے ان معصوم بچوں کا سوال ہوگا رب کی عدالت میں، اور یہ 1.5 ارب مسلمان، 57 حکومتیں، ابھی سوچ لیں رب کو کس طرح مطمئن کرنا ہے، جواب کیا دینا ہے؟ ہم تسبیحاں پڑھتے تھے، بھئی تسبیحاں پڑھتے تھے، تمہاری ٹانگیں نہیں تھی،
تم لولے تھے؟ جب تمہیں پتا تھا ظلم ہو رہا تھا، تمہیں ٹانگیں رب نے کس لیے دی تھی؟ کیوں نہیں پہنچے ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے، ان مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے کیوں کردار ادا نہیں کیا؟ پروردگار نے قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے میرے محترم بھائیوں، صاف صاف اللہ نے صاف صاف کہا ہے قرآن میں، لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا۔ او مسلمانوں، یہ عبد الرحمن عابد کی بات نہیں ہے۔ لا تجدن، لام حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے۔ پروردگار تاکید کے دو ادات ذکر کرنے کے ساتھ، ڈبل تاکید کے ساتھ کہتے ہیں لا تجدن، ضرور بھی ضرور پاؤ گے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او مومن مسلمان کہلانے والوں، ضرور بھی ضرور پاؤ گے۔ تم کیا پاؤ گے؟ اشد الناس عداوۃ، لوگوں میں سے جو دشمنی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے، دشمنی میں آخری حد کو پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ ایمان والوں کے جو سب سے آخری حد تک پہنچے ہوئے دشمن، دشمنی میں آخری حد تک پہنچے ہوئے، وہ کون ہوں گے؟ الیہودا، وہ ایمان والوں کے رب کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہوں گے۔ والذین اشرکوا، اور یہ گائے بندر اور یہ انسانی شرمگاہ کے اور کروڑوں خداؤں کے پجاری یہ مشرک ہوں گے، ان سے بڑا دشمن رب کی زمین پر ایمان والوں کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے بھئی حکومتیں ٹھیک ہے کوتاہی کر رہی ہیں، ان کا کام قراردادیں پاس کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام بیان بازیاں کرنا نہیں ہوتا، بس بیان بازی کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں تھی ان کی، ان کا کام کچھ اور تھا، وہ نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم وہ کام جو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہودیت سے نجات دلانے کے لیے، مسلمانوں کو یہودیوں کے فتنوں سے ہمیشہ بچانے کے لیے جو عمل اللہ کے نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، جو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، تاریخ شاہد ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ان حالات میں مشکل ہے، لیکن کیا میرے بھائیوں، کیا خیال ہے، کیا یہ بھی مشکل ہے؟ ہم ان ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمنوں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے نظام، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے رسم و رواج، ان کی ہر چیز، کیا ہم اس سے نفرت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے علاقوں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی مارکیٹوں بازاروں سے ہمیشہ کے لیے ان کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں یہ ناانصافی ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ کم از کم جتنا ہر بندے کے اختیار میں، ہر بندے کے بس میں جتنا ہے اتنا تو اس کو کرنا چاہیے، اتنا وہ کر لے، باقی رب پر چھوڑ دے، اگلا کام وہ آسمانوں والے رب کا ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس نے رستے کیسے دینے؟ اس نے، میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ وقت آنا ہے، یہ وقت آنا ہے، اور وہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن دور نہیں ہے، قسم اللہ کی آنا ہے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان سچ ہے، حق ہے،
یہ ساری دنیا کی طاقتیں جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی نظام بنا لیں، جتنے مرضی ظالم ادارے کھڑے کر لیں، جتنے مرضی وہ دھمکیاں دے لیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس دن کو آنے سے دنیا کا کوئی فرعون، کوئی حامان، کوئی شداد، کوئی دنیا کی FATF اور کوئی دنیا کا بدماش کعبے کے رب کی قسم ہے اس دن کو چڑھنے سے نہیں روک سکتا، جس دن دنیا کی ہر چیز بولے گی اور مسلمان کو آواز دے گی، اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس خبیث کی کھوپڑی اڑا، اس کے وجود ناپاک کو اللہ کی زمین سے مٹا۔ درخت بھی بولیں گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے پتھر بھی بولیں گے، دنیا کی ہر شے بولے گی، یہ چھپیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن صرف ایک درخت ہے دنیا میں جس درخت کو برگد کا درخت کہتے ہیں، برگد کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے، وہ درخت نہیں بولے گا، باقی پتھر بھی بولے گا، دیوار بھی بولے گی، ستون بھی بولے گا، درخت بھی بولے گا، ہر اوٹ، جس اوٹ کے پیچھے یہ دنیا کے خناس، یہ انسانیت کے دشمن، یہ امن اور سلامتی کے دشمن، یہ بھیڑیے، یہ درندے، یہ خون خرابہ کرنے والے، یہ دماشتے دنیا میں، یہ معصوموں کے چیخڑے اڑانے والے، ان کے خلاف ہر اوٹ بولے گی، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کی کھوپڑی اڑا، قتل کر اس کو۔ یہ دن تو آنا ہے، قسم اللہ کی آنا ہے، رب نے لانا ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے، ہمیں اس دن کے آنے پر یقین نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یہودیوں کو یقین ہے، ان کو یقین ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا ان کو یقین ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی سے پڑھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، وہ اپنی سرزمین پر، اپنے علاقوں میں جہاں یہودی بستے ہیں، جہاں انہوں نے اپنی ناجائز حکومت قائم کر رکھی ہے اور اپنی اس دن کی آمد کو روکنے کے لیے جو وہ یہ خواستیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم ان کو بھی یقین ہے، وہ برگد کے درخت وہ آم کاشت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا درخت ہے، اس نے ہمیں بچانا ہے اس دن سے۔ اچھا، بولے گا نہیں، یہ برگد کا درخت بولے گا نہیں، لیکن کیا یہودی برگد کے درخت کے پیچھے نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بچ جائے گا برگد کے درخت کے پیچھے چھپ کر؟ کیا مسلمان نبینے ہو جائیں گے سارے اس وقت کہ جو برگد کے درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، برگد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا؟ بچنا نہیں ہے، برگد کے درخت نے بھی اللہ کی قسم نہیں بچانا نہیں، اس نے صرف بولنا نہیں ہے، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مارا نہیں جائے گا، کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ آئے گا دن انشاءاللہ، اور وہ دن انشاءاللہ جن لوگوں کو یہ دنیا کے فرعون اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، اپنے اس دن کے کام کرنے والے اور اپنے اس دن کے حق ہونے والے جن لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو مٹانے پر کمر بستہ ہے، انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں یہ مٹیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ٹھیک ہے وہ دن آئے گا، لیکن کیا ہم اس دن پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں، چپ کر کے گونگے شیطان بن کے تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا ہماری اس دن کے آنے سے پہلے کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی مطلوب نہیں ہے ہم سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ او ایمان والو، او مومنو، او 57 مسلمان حکومتوں کے ذمہ داروں، سربراہوں،
کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ۔ ان کے کلچر، ان کی تہذیبیں، ان کی ثقافتیں، ان کے باطل نظام، ان کو مت اپنے ملکوں میں باقی رہنے دو، مٹاؤ، ان کو ختم کرو۔ یہ سود اللہ کی قسم یہودیوں کا سسٹم ہے، یہودیوں نے پیدا کیا ہے، یہودی سود کے موجد ہیں دنیا میں۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سود کھانا یہودیوں کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ تو بات دور چلی گئی، میں بتا رہا تھا کہ شیطان بندے کو کافر بنانا چاہتا ہے، کافر بنانا چاہتا ہے۔ اگر بندہ کافر بن جائے تو اس کا مشن ہو جاتا ہے پورا۔ اگر کافر نہ بنے، وہ جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے وہ اپنے ذہن سے اس کا خیال جھٹک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے رب کی پناہ حاصل کر لے، تو اللہ کے فضل سے آسمانوں والا رب شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے اس کو بچا لے گا، اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ جو آیتیں آپ نے سورہ الحجر کی سنی ہیں 14ویں پارے میں سے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ مومن ہوگا، مخلص ہوگا، شیطان اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا، ماننے والا ہوگا، شیطان کبھی اس کو گمراہ کرنے میں، کافر بنانے میں، صراط مستقیم سے اتارنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو رب نے آسمانوں سے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، قرآن اور حدیث، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، جو اس صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، چلے گا، شیطان اس کو کبھی گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے بنیادی اور بہت بڑی چیز مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سانچے میں اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ڈال دیں، بچ جائیں گے شیطان سے، رب بچا لے گا۔ شیطان کچھ بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اس کے کیسے کیسے وار ہیں، کس کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ میں چند ایک قرآن مجید کے اندر سے ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چند ایک وہ طریقے جو آسمانوں والے رب نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے ہمیں اس دشمن کی شر سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی ایمان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے جو نازل کیے ہیں، سمجھائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔